پروگرام کے ابتدا میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ کون سی ایسی سیاسی حکومت یا کوئی حکومتی دور آپ کے ذہن میں آتا ہے جس نے افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے بے دخلی پر اتنا سیریسلی کام کیا ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نام آتا ہو آج سے پہلے تو کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو افغانی اب برداشت نہیں ہے۔ کوئی غیر قانونی افغانی وہ کسی بل میں، کسی گٹر میں، کسی ڈھکن میں، کسی گودام میں جا کے بھی چھپ جائے گا نا تو وہ یہ پیغام سن لے اور اس کا سہولت کار بھی سن لے۔ اور سہولت کار بہت سارے ہیں۔ کون کون سہولت کار ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، افغانیوں کے ساتھ آپریشن میں کتنی تیزی آنے والی ہے اور اب آگے ہونے کیا والا ہے، تمام تر تفصیلات آج کے وی لاگ کا حصہ ہیں۔ وی لاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناظرین پورا وی لاگ دیکھیے گا، اور میرا وی لاگ دیکھنے کے بعد نا بہت سارے ایسے سیاسی ذہن رکھنے والے ہمارے ناظرین، ہمارے بھائی بہنیں ضرور ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بہت موڈ پالش کرتا ہے، لیکن سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ زمانہ جہل کی قید میں ہے، یہاں سچ بولنا محال ہے۔ میں ہوں فرحان عباس اور آج تاریخ ہے 11 نومبر 2025۔ ناظرین اکرام، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب افغان پناہ گزینوں کے معاملے پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور سپہ سالار کی قیادت میں پاکستان کی فوج ان افغانیوں کے خلاف، ان افغانی دہشت گردوں کے خلاف، پاکستان کے کراس دا بارڈر افغانیوں کے خلاف، اور پاکستان کے ہر اس دشمن سے جو مشرقی محاذ پر ہے بھارت اور جو مغربی محاذ پر ہے افغانستان سے، جہاں سے یہ دہشت گرد جتھے بھارت آپریٹ کروا رہا تھا، ان تمام کے خلاف نا صف آ رہا ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ یار کسی کے جوان بچے، کسی کے بھائی بہن، کسی کا شوہر، کسی کا باپ شہادت دے دے تو یہ بڑے احسان ماننے والی بات ہے، اور پاکستانی قوم ہمیشہ احسان مند رہتی ہے، کبھی احسان فراموشی نہیں کرتی، جس کا جواب عمران خان نے جب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف کے عہدے سے روکنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے لانگ مارچ کیے، ٹانگ میں گولی لگنے کے باوجود بھی جناب علی عمران خان صاحب راولپنڈی پہنچ گئے تھے ریلی کی قیادت کرنے کے لیے، ریاست پاکستان پر، حکومت پاکستان پر پریشر ڈالنا چاہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنا دیا تو ہم تو جناب قیامت برپا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو آج وہ شخص جس کو آرمی چیف کے عہدے پر بیٹھنے سے روکنے کے لیے تمام تر قوت صرف کر دی، اسرائیلی پیسے لگا دیے، مغربی ایجنڈے پہ کام کر لیا، اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کر لیا کہ کہیں یہ شخص آرمی چیف نہ بن جائے، تو وہ دیکھ لو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی تو آج وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گیا، اور اب وہ چیف آف ڈیفنس سروسز بننے لگا ہے، یعنی کہ تمام افواج کی کمانڈ ان کے پاس ہوگی۔ تو ایک شخص کو جس کو گرانے کے لیے تم نے پورا زور لگایا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی تھی تو دیکھ لو کیسے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ اس شخص کے دل میں پاکستان کا درد تھا، اور اس کو یہ سمجھ تھی کہ یہ افغانی جو پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے شکل میں، روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ وقت نے ثابت کر دیا۔ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے بارڈر سیل کر دیے تھے، اور جو ڈالر کی ٹک 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 روزانہ کی 5-10 روپے سٹا ہوئے ہوئے لوگوں نے کما پاگل ہو گئے، افغانی یہاں سے ڈالر خرید کے اپنے جسموں سے باندھ کے بارڈر سے لے کر افغانستان جا رہے تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے لو جی ہماری اکانومی تو بڑی سٹرونگ ہے۔ اور بے شرمو تم نے پاکستان کو لوٹ لیا، اور بے شرمو بے غیرتو پاکستانی وہ والے لوگ جنہوں نے ان کی سہولت کاری کر دی، اور سیاستدان جو سب سے بڑے بے شرم اور بے غیرت ہیں، ان سب نے لوٹ کے کھا لیا پاکستان کو، اور افغانیوں کی سرپرستی کر کے اتنا خوش ہو رہے تھے کیونکہ کروڑوں روپے ان کو مل رہے تھے، کروڑوں روپے آپ کے اور میرے خون پسینے کی کمائیاں افغانی لٹا رہے تھے، کھا رہے تھے، اور ان سیاستدانوں کو اور ان قوم پرستوں کو، لسانی جماعتوں کو کھلا رہے تھے۔ تو ایک بندہ آیا عاصم منیر، میں اس لیے کہتا ہوں بھاگ افغانی بھاگ، جنرل عاصم منیر آیا، سوٹیاں مار مار کے نہ بارڈر سے باہر چھوڑ کے آئیں گے، پار کرا کے آئیں گے۔
زبردستی پار کرانا پڑے زبردستی پار کرا دیں گے. پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اب میرے گھر کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے, اب تو کسی کا باپ نہیں روک سکے گا. مانتے ہو اس بات کو تو کامنٹ میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھ دینا. تو اب جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ افغانیوں کے خلاف بالکل حکومت اور فوج دونوں ساتھ مل کے ان کو رہنے نہیں دیں گے. اور ان کے سہولت کار جتنے یہ سیاستدان بڑے بڑے جیپوں پجاروں ڈالوں میں گھوم کے نا گن مین لے کر اور جو حرام کی کھا رہے تھے, تو اب ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. اور افغانیوں کے ساتھ جو ہونا ہے نا, توبہ, میں بتا رہا ہوں, وہ افغانستان میں کیوں نہ, وہ پاکستان میں کیوں نہ, بہت برا ہونا ہے ان کے ساتھ. یہ کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر نہ مرغا بن کے سڑکوں پہ روئے نا کہ ہم نے کس وطن سے, کس مٹی سے ہم نے بے وفائی کر دی. اور یہ تو پیار بھی اتنا کرتے تھے, باہیں کھول کے اپنے گلے سے لگا لیتے تھے اور ہم ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے تھے. لیکن آج جب یہ سیدھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا, انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. بھارت کی پراکسی نریندر مودی کے بیسٹ بڈی ہیں افغانی, کون کہتا نہیں ہے, بیسٹ بڈی ہیں. ترکیہ میں ہونے والے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ انڈیا ہے, بھارت ہے. بھارت کی پراکسی دنا دن ڈالر دے رہا ہے ان کو, افغانیوں کو, کہ پاکستان کو انگیج کر کے رکھو. اور جو کل رات سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, جو کل رات سے ایک بڑا ایونٹ دلی والا ہوا ہے نا, اس کے بعد بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ زیادہ مزیدار نہیں لگ رہے, کیونکہ یہ فالس فلیگ آپریشن اس نے کر دیا ہے. فوجوں کو اس نے ٹریننگ کرا کے تیار کرا لیا تھا. یہ سمجھتا ہے یہ 4-5 دن کی ٹریننگ کرا کے فوجوں کو پاکستان کے خلاف اتار لے گا. تو بھول ہے تیری بھول ہے. اگر کوئی بھارتی ویور سن رہا ہے نا تو یاد رکھیں میری بات, یہ بھول ہے تمہاری. تم کسی بھی وقت میں پاکستان کا بال نہیں بکا کر سکتے. تو افغانیوں کو پاکستان میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور میرے پاکستانی بھائیو, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے آگے, اپنے گھر کرائے گودام زمینیں ان کو نہ دینا, ان کو نہ دو. اگر دی ہے تو خالی کرا لو, فوراً کے فوراً خالی کرا لو. بڑا سخت قانون آ گیا ہے, بڑی سزا سخت تعلیم مل جانی ہے. چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالنا. اور وہ تمام آپ پاکستانیوں, آپ نے نا ایک بات کو سمجھ لینا, ایک بات کو سمجھ لیں, یقین کریں اگر آپ اور ہم سب متحد ہو جائیں نا, سب متحد ہو جائیں, آپ یقین کر لو یہ سیاستدان انسان کے بچے بن جائیں گے جو اپنے مفاد کے لیے آپ کے اور میرے آنے والے مستقبل, میرے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں نا. خدا کی قسم, آپ اور میں اگر مل جائیں نا, ہم سب ایک زبان ہو جائیں, ایک زبان ہو جائیں, سیسا پلائی دیوار بن کے فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, ان کا بال, ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ اب پاکستان سے بھاگ جائیں گے باہر, یہ میری بات لکھ لینا, کہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے. پاکستان میں ان کو بھی رہنے کی جگہ نہیں ملے گی جو افغانیوں کے سہولت کار تھے, اور یہ سیاستدان جو لوٹ لوٹ کے پاکستان کو کھا گئے, بیڑا غرق کر دیا. یار آپ اور میں کیوں نہیں بن جاتے وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان, کیوں نہیں بن جاتے؟ اور کسی کے باپ کی میراث ہے, کسی کے باپ کی جاگیر ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم تقسیم ہو جاتے ہیں آپس میں. ہمیں مذہبی منافقت پہ کاٹ دیا جاتا ہے, ہمیں مذہب کی بنیاد پہ کاٹا جاتا ہے, لسانیت کی بنیاد پہ کاٹا جاتا ہے, زبان کی بنیاد پر کاٹا جاتا ہے, ہمیں ہر طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے نا. اور ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, ہم لگ پڑتے ہیں پیچھے کہ نہیں میرا ہیرو ہے, میرا لیڈر ہے, میرا ہیرو ہے, میرا لیڈر ہے. اور یار کسی کی بات نہ کرو نا, میں تو عمران خان کی بھی بات نہیں کر رہا, نواز شریف کی بھی نہیں کر رہا, میں سرداری کی بات بھی نہیں کر رہا, مولانا فضل الرحمان کی بات بھی نہیں کر رہا, کسی بھی سیاستدان کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طاقت اور قوت کو اگر عوام نے جس دن پہچان لیا نا, آپ یقین کرو یہ سیاستدان نہ دوڑے لگا دیں گے, دوڑے لگا دیں گے, ان کو جگہ نہیں ملنی منہ چھپانے کی. تو افغانیوں کا ناطقہ پاکستان میں بند ہے, پاکستان سے ان کی دوڑیں ہیں, اور بھاگ افغانی بھاگ, جنرل عاصم منیر آیا. یاد رکھیے افغانی تو میری بات. اب تک کے وی لاک کے لیے اتنے, اگلے وی لاک تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.